یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آج جس مقام پر کھڑا ہوں 16 اگست کو یہ بھی میدان کربلا بن چکا ہے۔ جس طرح یزید کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانشینوں پر حملہ کیا، اسی طرح یہاں پر ہزاروں یزید اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نہتے مسیحیوں کے گھروں کو لوٹا اور لوٹ مار کرنے کے بعد ان کی املاک کو آگ لگائی، اور جب ان کا دل اس سے ٹھنڈا نہیں ہوا تو انہوں نے 21 سے زائد چرچز کو آگ لگائی اور اس میں ہزاروں اناجیل مقدس کے جو نسخے تھے ان کو آگ لگا کر ان کی بے حرمتی کی، صلیب کے پاک نشان کی توہین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو ان یزیدوں نے قبرستانوں کا رخ کیا اور قبروں تک کو مسمار کیا۔ ہم آج شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ پارا چنار کے غیور عوام جڑاوالا کے دکھی مسیحیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ درس پارا چنار کے اہل تشیع کو کربلا نے دیا ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام انسانیت کی خاطر نکلے تھے، آج اسی درس کو لیے اس کربلا کی جنگ میں حضرت وہاب، حضرت جان اور حضرت دانیال بھی اس وقت اس جنگ میں اہل تشیع کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج وہی محبت لیے پارا چنار کی غیور عوام اور ان کی طرف سے یہاں پہ رہنمائی کرنے والے عدنان بھائی اور ان کی ساری ٹیم، جن کا تعلق دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے ہے، یہاں پر 85 خاندانوں کی امداد لے کر پہنچے۔ سب سے پہلے تو میں پارا چنار کے غیور عوام کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے، اگر آپ نے کسی مسلمان کو جاننا ہے تو پارا چنار جا کر دیکھیں کہ کیسے جب وہاں پر طالبان حملہ ور ہوئے اور مسیحی مشکل میں تھے، تب پارا چنار کے لوگوں نے، انجمن امام حسینیہ نے اور ان کی تمام غیور عوام نے مسیحیوں کا ساتھ دیا، اور آج بھی جب جڑاوالا کے اندر یہ واقعہ ہوا تو ان کو وہی دکھ محسوس ہو رہا ہے جو پاکستان میں رہنے والا ہر ایک مسیحی محسوس کر رہا ہے۔ ہم تمام پارا چنار کی کلیسیا کے دل سے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مومنین کے جنہوں نے اپنے دل اور مٹھی کھولے اور وہاں کے امام بارگاہ اور دیگر لوگوں نے اس سارے چندے کو اکٹھا کیا، اور عدنان بھائی کی سرپرستی میں دسترخوان امام حسین کا انتخاب کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں پارا چنار جیسے امن پسند اور روشن خیال لوگ پیدا ہوں، اور پھر کبھی بھی کوئی یزید اس طرح کسی تنہا مسیحی پر اور کبھی کسی تنہا اہل بیت کے اوپر حملہ ور نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ یہاں کے مقامی پادری جاوید بھٹی صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کو اس لباس میں نہیں دیکھ رہے کیونکہ یہاں جب گھر جلائے گئے تو چرچز کے اندر پادری صاحبان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی جل چکا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ بھی پارا چنار کے لوگوں کے لیے کچھ الفاظ کہیں۔ جی، میں تمام ان دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص امام حسن دسترخوان ٹیم کا جو پارا چنار سے ہمارے تک پہنچے، اور میں آپ کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ اصل اسلام کا چہرہ، جو خوبصورت چہرہ ہے جو ان دوستوں کی صورت میں اور ان کی کوآرڈینیشن کی صورت میں یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام جو محبت اور امن بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ان سب دوستوں کا اور پارا چنار کے ان لوگوں کا جنہوں نے ساری کنٹریبیوشن کر کے اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہے وہ پاکستان کا خوبصورت جو چہرہ کہ ہم بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پہ کوئی ڈومینیشن فکر نہیں ہے، کوئی ایسا ریلیجنس فکر نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم اپنی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، پاکستان کی امن اور سلامتی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اسی طرح قائم ہو اور آباد رہے۔ یزید تھا، حسین ہے۔